سورہ بقرہ کے 35ویں رکوع کا آغاز ہے اور تیسرے پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں میں ایک ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا تھا، الی الذی حاج ابراہیم، اسے جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ یہاں نمرود کا ذکر ہے جس کا پورا نام نمرود بن کنعان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دنیا کی بادشاہت دی۔ شکر اور فرما برداری کرنے کے بجائے وہ تکبر میں مبتلا ہوا اور خدا ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی بادشاہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے رب کی طرف دعوت دی اور اسے کہا کہ وہ وحدہ لا شریک رب العالمین ہے، اس پر یہ ایمان لائے۔ تو یہ نمرود بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا۔ ان آتاہ اللہ الملک میں یہ بیان ہے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی، تو بجائے شکر کے غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر وہ رب کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، بولا میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ پھر اس نے یہ کیا کہ 2 شخصوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا دیکھو ایک کو میں نے زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا۔ وہ اس بات کو سمجھ تو گیا تھا کہ میرے سامنے جو بات کہی گئی ہے اس سے مراد کیا ہے۔ جس کو میں نے قتل کیا ہے، اگر مجھ سے کہا جائے کہ اسے زندہ کر کے دکھاؤ، اس میں روح ڈالو، تو میں نہیں ڈال سکتا۔ تو وہ سمجھتا تھا، لیکن اپنی شرم کو مٹانے کے لیے درباریوں کے سامنے اس نے اس طرح جواب دیا اور یہ حرکت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ایک دوسری دلیل دی جو لوگوں کی سمجھ میں زیادہ آسانی سے آ جائے۔ قال ابراہیم، ابراہیم نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یعنی اگر تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو سورج کی چال کو بدل کے دکھا، اور سورج مشرق سے نکلتا ہے تو آج مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو کافر کے ہوش اڑ گئے، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ نمرود سے ہوا اس کا ذکر ہم نے سماعت کیا۔ آپ دیکھیں کہ نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ بات نصیب کی ہوتی ہے۔ بندے کا کام ہے کہ وہ اچھی باتیں، اچھے پیغامات پہنچائے، برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ جو عمل کرنے والے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور جن کے نصیب برے ہوتے ہیں، جو بد نصیب ہوتے ہیں، وہ ان باتوں پر غور نہیں کرتے۔ او کالذی، یا اس کی طرح، مر علی قریہ، جو ایک بستی پر گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔
یعنی پہلے چھتیں گری پھر دیواریں گر گئیں۔ اس بستی سے مراد مشہور قول کے مطابق بیت المقدس ہے، اور جن کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔